أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. سبحان اللہ، سبحان اللہ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا دن بہت اہمیتوں کا حامل ہے. وہ اس لحاظ سے بھی کہ عالم اسلام اور تاریخ اسلام کے سب سے بڑے چیف جسٹس کی آج شہادت پاک کا دن ہے. ناظرین کرام، آج ان کی شہادت کا دن ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مظہر خدا ہے، اور جن کے آج ہم ذکر پاک اور تذکار پاک کرنے لگے ہیں، ان کی ذات
مظہر ذات مصطفیٰ ہے اور ان کے صاحبزادے سید الشہداء ہیں، اور اقبال نے ان کو تاجدار حل عطا کہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا تھا، یہ میری جان ہے، اور پھر فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا میں یہ بہت کم ہوا ہے، بلکہ پوری تاریخ میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں جن کو ہم دیکھیں کہ وہ میدان کارزار میں بہت بڑے جرنیل بھی ہو، سب سے کامیاب جرنیل ہو، اور ہر جب وہ غزوے میں جائے، جنگ میں جائے تو فاتح ہو کے واپس آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قاضی القضات بھی ہو، سب سے بڑا قاضی، علم و فضل میں اس کا وہ مقام ہو، مفسر ایسا ہو کہ تفسیر میں اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو سکے، قرآن حکیم کے رموز اور علوم کو اتنا جانتا ہو، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں جو کہے مجھ سے اب سے لے کر قیامت تک کے حوال جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، دونوں ہی یہ جو ان کو ایک اعزاز نصیب ہوئے وہ دونوں خدا کے گھر میں نصیب ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جو فاتح خیبر بھی تھی، فاتح بدر و حنین بھی تھی، اور سوائے تبوک کے، غزوہ تبوک کے ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح شان کی، عظمت کی، جان کی حفاظت انہوں نے کی ہے، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو یہی ہستی پاک تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹا دیا، اور ان کی اپنی جان نثاری کا عالم یہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون نیند اس دن آئی تھی جس دن میں بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ محو استراحت تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ کفار حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے مدینہ منورہ میرے پاس چلے آنا۔ حضور نے فرما دیا میرے پاس چلے آنا، مجھے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ ناظرین کرام، آغوش نبوت میں جنہوں نے پرورش پائی ہے بچپن سے لے کر، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی اخلاقی طور پہ کوئی کمزوری ان کے قریب سے نہیں گزری، اور اس کا سرٹیفکیٹ قرآن حکیم نے دے دیا کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے ساری کمیاں دور کر دی، کوئی کمی رہی نہیں، کوئی کجی رہی نہیں۔ اور مجھے بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ جب ترجمہ کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ، آیہ تطہیر کا، کہ سب نجاست آپ سے دور کر دی، وہاں نجاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہ نہ آئے کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہوگی، علم کے باب میں، شجاعت کے باب میں، عدالت کے باب میں، عظمت کے باب میں، رفت کے باب میں، علم کے باب میں، حلم کے باب میں، سخاوت کے باب میں، یہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ جہاں جس شعبے میں دیکھو گے عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ میں ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، جی تو میرا چاہتا تھا کہ میں یہ گفتگو اپنی جاری رکھوں، بس شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، فاتح خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اور ایک ہی نسل، دادا سے اوپر چلے جائیں تو نسب بھی ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اور عورتوں میں سیدہ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ محبوب ہستیاں تھیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے کم عمر چیف جسٹس مقرر کیے گئے یمن کے، اور جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، جن کے بارے میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرا مواخات میں بھائی ہے، میری اور اس کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اگر ہونا ہوتا، اگر ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کبھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ خاتم الانبیاء ہیں، باب نبوت بند ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ
تینوں ہی بہت علمی شخصیات ہیں، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے تذکار پاک کرنے کے لیے اہل علم حضرات کی ضرورت ہے، لیکن کوئی 14 صدیوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے علوم پہ پوری دسترس رکھ سکتا ہے۔ ہم تو بس اپنی عقیدت کا اظہار ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے علوم جو ہیں، جو یہ فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ، دریافت کرنے پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساق عرش کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں، عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں، ان کی عظمت و رفت کا پھر کیا کہنے۔ آج ان کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک کی معروف علمی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ بہت علمی شخصیت جناب رضا الدین صدیقی صاحب، اور وقفے میں مجھے جوائن کریں گے مارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب۔ ناظرین کرام، اب ڈاکٹر معین نظامی آپ کو پتہ نا چشتی ہے، تو میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں کہ شیر میاں داد بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں تم قوالی کب سناؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی فرمائش۔ جی شیر میاں داد زندہ باد۔ السلام علیکم جی۔ ایسا نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، سبحان اللہ، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ نصیر الدین نصیر کا کلام۔ جی
ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر معین نظامی صاحب، قرآن حکیم کی جس صحابی کی شان میں سب سے زیادہ آیات آئی ہیں وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، احادیث مبارکہ بھی جس کی شان میں سب سے زیادہ ہے جی ہاں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ. یہ درست بات ہے؟ جی بالکل درست ہے غازی صاحب. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے القاب کا اور آپ کے اسماء کا اگر ذکر ہو، ابو الحسن، ابو الحسین، ابو العباس، ابو تراب تراب اور ابو الحسنین، ابو السبتین، ابو العباس، ابو محمد، یعنی کیا کیا آپ کے فضائل اور کمالات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نزدیک ترین افراد تھے ان میں سب سے قریبی حضرت علی ہیں بلا شک اور شبہ. اور وہ تمام اعزازات جن کی طرف آپ نے اشارے کیے ہیں وہ ایسے امتیازات ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے اگر اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی کریں تو بہت موضوع رہے گا. حضرت علی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور محراب عبادت میں مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی. واہ واہ واہ. اور آپ کی جبین اطہر کبھی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکی، کبھی بھی بچپن سے لے کر آخر تک. اور وہ اس کرۂ ارض پر وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت سب سے پہلے نصیب ہوئی. ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ پوری نصیب دنیا میں جو اخلاقی کوئی کمزوری کہا جا سکتا ہے، کوئی پوری دنیا میں میں کہہ رہا ہوں جس کو اخلاقیات میں کمزوری کہا جا سکتا ہے، مجھے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کے کسی پہلو میں نظر نہیں آیا. کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ کمال تھا. آپ کے دیگر صحابہ بھی اور خلفائے راشدین بھی اور خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم میں، عمل میں، فضل میں، اخلاق میں، کردار میں، کسب حلال میں. سبحان اللہ. اور رسول اللہ آپ نے ارشاد کیا اپنے گفتگو میں کہ غزوہ تبوک کے سوا آپ ہمیشہ ہر غزوے میں رہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. لیکن غزوہ تبوک میں جب آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا گیا تو وہ شرف عطا ہوا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ تمہاری اور میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے. یعنی معیت ظاہری سے اگر محرومی تھی تو معیت شرف عطا فرمائی گئی. یعنی وہ بھی کمال ہے. اور جو شب ہجرت ہے وہ تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا کے گئے تھے نا. جی ہاں ایسا ہی ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ. جی بالکل بالکل. اس میں ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل پہلو بھی ہے. یہ ڈاکٹر تنولی کا سبجیکٹ بیچ میں آ گیا ہے. گفتگو آپ سے ہو رہی ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے اس کو خالی نہیں ایک لمحے کے لیے چھوڑا جا بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے گا. اور جی ہاں. اور شب ہجرت بھی آپ جو اپنے بستر پر آپ کو سلا کر گئے تھے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے. بالکل صحیح بات ہے. واہ 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 واہ. اچھا جی صدیقی صاحب، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ تو ڈاکٹر تنولی کی طرف جا رہا ہے سبجیکٹ. میں دوسرا آپ سے پوچھتا ہوں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. یہ قوت حیدری کیا ہے اور باب العلم کا کیا مطلب ہے، یہ ذرا سمجھا دیں. جی دیکھیں نا کہ حضرت علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے اپنے ابتدائیے میں ارشاد فرمائی کہ وہ عکس صفات مصطفیٰ ہیں. واہ. صلی اللہ علیہ وسلم کرم اللہ وجہہ الکریم. جب عکس صفات مصطفیٰ ہیں تو مصطفیٰ کریم جلال بھی ہیں، جمال بھی ہیں، کمال بھی ہیں. سبحان. دوبارہ یہ تینوں لفظ کہیں دوبارہ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال بھی ہیں، جمال بھی ہیں، کمال بھی ہیں. کمال بھی ہیں. جی تو رام ریاض کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی مدنی. ظاہر میں کیا حسن ہے اور باطن میں کیا استقامت ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی رزم کے بھی دھنی ہیں، بزم کے بھی دھنی ہیں. کیا بات ہے. وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجلس میں کس طرح ان کا فیض تقسیم ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جہاد میں ہیں تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بدر میں دشمنوں سے سب سے زیادہ قریب
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बहादुर जी, सबसे दुनिया बहादुर। में, ये तो दुनिया की तारीख में तय शुदा है जी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी अक्से जमाल मुस्तफ़ा भी वाह, हैं, वाह, वाह। इल्म के भी और मैदान के भी। और देखें अच्छा कि सिद्दीकी जितने साहब, भी एक आप शायर हैं, एक और पहलू जो मैंने देखा मुताला के दौरान कि सहाबा इकराम में बड़े बड़े शायर थे, लेकिन कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन में भी सबसे बड़े शायर यही थे। जी हाँ, यानी जो शेरी ज़ौक़ था या वो काबिलियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने शायरी की, हज़रत उमर ने शायरी की, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन ने शायरी की, लेकिन इनकी शायरी कहते हैं अरबों की बतौर घुट्टी शेर। में शेर पड़ा होता था। लेकिन ये देखिए कि ये अफ़साहुल अरब की गोद में इन्होंने परवरिश बात पाई। है। सल्लल्लाहु अलैहि जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन इनकी घुट्टी में है, और फिर अफ़साहुल अरब की आगोश अच्छा एक ही तरबियत प्लेट है। में खाते थे, एक ही हुज़ूर प्लेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी साथ एक ही प्लेट इसी में तरह जिस तरह के साया साथ साथ होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आप हुआ करते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका जब ज़हूर ऐलान नबूवत हुआ, तो उसके बाद जो लोग आते हैं वो अमूमन उसकी नक्शा कसी यही खींचा करते थे कि एक नौजवान आपके साथ हुआ करते थे जी। वाह। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम साये की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। डॉक्टर तनोली साहब, अब वो आपका सब्जेक्ट आ गया। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाक मदीना व नजफ। जी भाई साहब, आपने सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ जो निस्बत है उसकी बरक़ात को जिस तरह अल्लामा ने बयान किया उस तरह इशारा फरमाया है। बिलाशुबा सैयदना अली मुर्तज़ा की निस्बत ही अगर आप इस शेर को पेश नज़र रखें तो जो दीन के साथ वाबस्तगी है उसके ऊपर आपको इस्तिकामत देती है। यानी जो आप सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़िंदगी है, आपका उसलूब हयात है और इस्लाम की बका के लिए आपकी जो कमिटमेंट है, उस फितने के दौर के अंदर आप तसव्वुर करें कि खिलाफत राशिदा आपकी ज़ात पाक पे आके ख़त्म हो रही है, और वो ऐसा ज़माना है कि फितने सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं, और उसके अंदर जो दीनी अक़दार हैं, जो इस्लाम का निज़ाम है, उसके लिए सैयदना अली मुर्तज़ा किस तरह चट्टान की तरह खड़े हैं, वो हमें सबक मिलता है। बल्कि अल्लामा के एक दो और अशार मेरे ज़हन में आ रहे हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि मैं आपसे पूछने लगा था कि अल्लामा इकबाल और ताजदार हल्ला था, ज़रा इसको भी हाँ बयान जी, कर। बिल्कुल जी। तो अल्लामा कहते हैं कि ये नुक्ता मैंने सीखा है अबू अल हसन से हाँ, कि जहाँ मरती नहीं मर के बदन से, वाह वाह। चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। मतलब है कि जब तक आप अपने मरकज़ से नहीं जुड़े हुए उस वक़्त तक आपको बका नहीं मिल सकती। तो जो आपने हालता का जिक्र किया, हालता अल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा सूरह दहर की इब्तिदा में है। तो इसके अंदर चूँकि सैयदना अली मुर्तज़ा का जिक्र है, आपके औसाफ का जिक्र है इस सूरह मुबारक के अंदर, तो अल्लामा उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अली मुर्तज़ा को वो मनसब और वो शान और इम्तियाज़ बख्शा है कि कुरान मजीद की आयात आपके मनाक़िब को बयान कर रही है। वाह ये वाह। बुनियादी तौर पर। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक आयत भी किसी की शान में आ जाए कुरान हकीम में तो उसकी तो शान बयान ही नहीं हो सकती, एक आयत। और यहाँ तो कुरान हकीम की मुतअद्दिद आयात जो हैं उनकी शान में उतरी। भाई साहब, मैं तो हज़रत अली की ज़ात बाबरकात को एक और हवाले से भी देखता हूँ। जी, यानी आपको घुट्टी अता फरमाई गई लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो हज़रत अली के पाँव पर छाले पड़े हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मस किया हज़रत अली के पाँव को और उन पर अपना लुआब दहन लगाया। उसके बाद खैबर के मैदान में आ जाइए, वाह, तो फिर आखिर- लुआब दहन। फिर लुआब दहन लगाया। यानी आयात कुरानी तो हज़रत अली के मनाक़िब बयान करती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक भी और आपका अमल मुबारक भी जो मनाक़िब अली और मनाक़िब मुर्तज़वी बयान करता है वो कोई कम शान है। सुभान यानी उसमें कोई न शक है और न शुबा है। वाह वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल और आपका हर फ़ेल वही इलाही के ताबे है वाह। और हुक्म इलाही है और अमर इलाही है। और उसमें हमें दिखाई देता है कि जो शरफ़ अता हुआ हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत अली को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ऐसा ईमान कामिल था जिसकी शायद ही कोई नज़ीर मिलती हो। सिद्दीकी साहब, वो इमाम नसाई ने जो कोट किया है ना कि एक कबीला बड़ा तंग करता था और पहले इस्लाम का ऐलान कर दिया, फिर उससे बाद में फिर गया, तो इमाम नसाई ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पैगाम भेजा कि मैं तुम बाज आ जाओ वरना मैं ऐसे आदमी को भेजूँगा तुम्हारी तरफ फिर
کہ وہ میری جان ہے اس کو تمہاری طرف بھیجوں گا، پھر یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری جو بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، سمجھ جاؤ۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کس کے بارے میں اشارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جو اپنے پاپوش گانٹ رہا ہے بیٹھا ہوا، کیا بات ہے، سید علی مرتضیٰ شیر خدا۔ میری جان کہنا ذرا اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے صاحب دلی؟ جی بالکل، آپ شاعر ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری جان جب ہم کہتے ہیں کسی کو تو اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایک آنے والا دور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو ایک صراحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ادوار کا اشارے نقشہ دیے۔ کھینچا جی۔ ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمارا تو وآلہ یقین ہے وسلم نا، کے آپ کا اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ قیامت تک اور بعد از قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو جانتے تھے، جانتے ہیں آج بھی۔ جی ہاں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آج تم قرآن کی تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تم قرآن کی تعویل پہ لڑو گے۔ یہ کتنی معنی خیز بات ہے جی۔ اچھا، اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو ایک ہے نا دوہرا شرف کہ تعویل پہ لڑنا یہ کسی جاہل کا کام نہیں ہے جی۔ قرآن کی تعویل پہ لڑنا کسی جاہل کا کام نہیں ہے، وہی شخص تعویل پہ لڑ سکتا ہے جو کہ قرآن کریم کی روح سے واقف ہو۔ جی، تعویل پہ لڑنے کا کیا مقصد تھا؟ خارجی غواصی طبقہ کر سکتا ہو، جی ہاں، جو غواصی کر سکتا ہو، خارجی طبقہ پیدا ہوا اور ان کا سب سے پہلی جو ان کی بدقسمتی تھی، حقیقت میں یہ دیکھیں آج بھی کہ خارجیوں کی خوارج جو بدقسمتی ہے، جی ہاں، آج بھی خوارج کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کی تحریک تھی جی، مقام رسول سے انکار کی تحریک تھی نا۔ خوارج یہی کہتے تھے، جب وہ یہ کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، تو ان کا پہلا نشانہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی کہ قرآن کو ڈائریکٹ لو اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نہ وہ سمجھو۔ حدیث آپ کے ذہن میں آگی ہوگی، وہ بھی ذرا سنا ہی دیں پھر آپ ناظرین کے لیے، ابھی موضوع چڑھ گیا ہے تو، کہ ایک دور آئے گا، ایک پیٹ بھرا ہوا شخص جو ہے وہ بیٹھے گا ممبر کے اوپر، جی ہاں، مسند پہ بیٹھے گا، بالکل، اور بیٹھ کے کہے گا کہ جو کچھ ہے بس کتاب میں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ جی ہاں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا جی۔ وہ واقعی پیدا ہو گئے آپ؟ جی بالکل ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ میں پیچھے ایک پڑھ رہا تھا تو کسی صاحب نے کتنی دیدہ دلیری سے لکھا کہ لوگ قرآن کے فیضان سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے نبوت کی وساطت سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، اور وہ مقام رسول میں زیادہ جو ہے وہ متوجہ رہتے ہیں تو قرآن کے فیضان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے اسے ایک سطر لکھی کہ جس قرآن کی محبت کی آپ اتنی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن صاحب قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ واہ جی واہ، ذرا اس سے تو پوچھ لیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو نبی کہتا ہے کریم قل ان کنتم تحبون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعونی۔ کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور خارجیوں کی ایک جماعت آ گئی، کچھ دیر تو وہ کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ توفیق ادب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، اور کھڑے سنتے رہے۔ پھر ایک شخص نے دخل در معقولات کیا اور آیات پڑھنی شروع کر دیں، جس میں وہ آیات جو کہ کفار کے لیے وعید ہیں وہ اس نے پڑھنی شروع کر دیں جی۔ اور مقصود کیا تھا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی بھی شخص جس سے کچھ چھوٹا سا بھی گناہ سرزد ہو جائے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، مقصود یہ تھا جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو سنتے رہے، پھر آپ کو جلال آ گیا جی۔ پھر جب انہیں جلال آ جایا کرتا تھا تو فاروقی خون جلال میں آ گیا تو انہوں نے اسے چپ کرایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں صرف اللہ کا عذاب پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت کے بارے میں کوئی چیز قرآن میں نہیں پڑھی۔ اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوارج در حقیقت کیا تھی؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، کرم اللہ وجہ الکریم جی، حضرت امیر معاویہ پہ لگا دیا، اور وہ کیا تھے کہ جی آپ نے انسان کو حکم کیوں بنایا؟ یہ در حقیقت در پردہ جو تھی، آج بھی وہ تحریکیں ہیں در پردہ یہ بات کیا تھی کہ یہ الراسخون فی العلم کا جو مقام ہے اس کا انکار تھا جی، اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ جو پہلا خارجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آیا تھا تو اس نے کیا بدبختی کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کائنات کرے گا؟ میں عدل کرنے والا تیری ماں تجھ پہ روئے اگر کون؟ میں جی؟ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اچھا جی ڈاکٹر تنوری صاحب، اکثر فاتح خیبر اور قلعہ کا وہ جو دروازہ تھا، میں تو خیبر گیا بھی ہوں پچھلے رمضان میں، شدید گرمی تھی اور میں دھوپ میں اوپر چڑھ گیا، اور یہ بھی سیدنا علی مرتضیٰ کا فیضان ہی تھا، ورنہ نیچے سے تو سوچ نہیں سکتا آدمی روزے کی حالت میں اوپر جائے۔ میں گیا، بہت بڑا دروازہ تھا خیبر کا۔ یہ تو ہم نے بہت سنا کہ جی انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا سیدنا علی۔ میں نے ایک اور بات پڑھی ہے، وہ تو کمال کی بات ہے۔ ایک تو ہے نا کہ روایت کے 40 آدمیوں نے اس دروازے کو بعد میں پکڑ کے تو دوسری طرف کیا، ایک ہے کہ 80 آدمی لگے اور اس کو شفٹ نہیں کر سکے دروازے کو، لیکن جنگ کے دوران سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس دروازے کو اکھاڑا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کو بطور ڈھال استعمال کرتے رہے، اور ڈھال جو ہوتی ہے وہ تو زیادہ زیادہ اس کا وزن ہوتا 2 کلو ہوگا، جی ایسے ہی اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں، یعنی ان کے لیے وہ دروازہ جس کو 80 آدمی نہیں اٹھا سکتے وہ ایسے تھا جیسے 2 کلو، وہ ایک ہاتھ سے اس دروازے کو بطور ڈھال استعمال کیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلائی۔ بلا شبہ کمال ہے جی، یہ بہادری جو ہے یہ تو سوچ کے، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو یہ آپ ذرا ایکسپلین کریں گے۔ اب شیر میاں داد کی طرف مجھے جانا ہے۔ جی شیر میاں داد، جی آپ کی باتیں مولا کا ذکر ہو رہا ہے تو حق علی 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 مولا علی علی۔ بسم اللہ۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا نام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے، شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، شاہ مردان، شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، جب جب دل سے نکلے لب پہ میرے یہی آمد، علی، علی مولا 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 علی، علی۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے یہ مشکل، دور ہو جا نظر سے یہ مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں کیونکہ وہ ہے میرے علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، سگم گزنی دنی دا، سگم گم گم دنی 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 دم گسا، سگم گزنی دنی دا، دنی سا گم گم
قسم خدا کے بندہ سنا مور سے خدا کی قسم علی کا نام تو گردوں کو تھام لیتا ہے علی علی مولا علی عید حیدر کی عبادت ہے یہ فرمان نبی ہے علی روح نبی جسم نبی جان نبی روح نبی جسم نبی جان نبی گلے تطہیر علی حق کی شمشیر علی پیروں کے پیر علی 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 مولا علی حق علی 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 مولا علی مولا ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, اور کوفہ میں جو بیت المال تھا, جو خزانہ تھا, اس میں حالت یہ تھی کہ روز آپ یا چند دن کے بعد جھاڑو پھیر دیتے تھے, اور جو کچھ مال غنیمت وہاں پہ ہوتا تھا, جو کچھ بیت المال میں ہوتا تھا, خزانہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا جناب یہ آپ خود آ کے جھاڑو مارتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز بچ نہ جائے اور میری مملکت میں کوئی غریب آدمی بھوکا نہ رہ جائے. جب یہ صورتحال تھی کہ وہ سب کچھ لٹا دیتے تھے, تو پھر وہاں پہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے, لینے والا نہیں ہوتا تھا. جب سے ملت اسلامیہ میں ایسے حکمران آنا شروع ہوئے جو لوگوں میں بانٹتے نہیں, جو لوٹتے تھے, لٹاتے نہیں لوٹتے تھے, تو لٹیرے کے جو آنے شروع ہوئے, اس سے پھر ملت اسلامیہ کی تباہی کا آغاز ہوا. اس لیے میں روز آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے. جس دن اس مملکت میں کوئی حکومت دیانتداروں کی آ گئی, آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے لوگوں کی قسمت بدل جائے گی, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, اور عام انسان کی جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی. جی ڈاکٹر تنولی صاحب, وہ 80 آدمیوں والا وہ قوت کیا ہے, ذرا سمجھا. جی بھائی صاحب, سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت ہی کیا, جس بھی صحابی کو دیکھیں ان کی شخصیات کے اندر جو آپ کو غیر معمولی اوصاف, ان کے خصائص نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ اسی معاشرے کے لوگ تھے نا, پہلے بھی اسی معاشرے کا دوسرے لوگ بھی موجود تھے. یہ سارے خصائص کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو انہیں بارگاہ نبوت سے ملی. یہ فیضان نظر بلا شبہ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق اور حضور کی طرف سے ملنے والی تربیت, اس تربیت نے ہر صحابی کے اندر کچھ ایسے غیر معمولی اوصاف پیدا کر دیے جو اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا. آپ دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ کی شان جو ہے, بہت سے پہلوؤں کے علاوہ ایک بڑی بنیادی بات جو آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کو سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جو علم ہے, آگہی ہے, وہ اگر آپ نے مجسم دیکھنی ہو تو سیدنا علی مرتضیٰ کی ہستی ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب, اچھا اس میں اگر اجازت ہوتی ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر نظامی صاحب, قاضی شرح, جی ہاں, یہودی, اسلام کے دشمن, لیکن شہری ہے, دعویٰ کر دیتا ہے, وہ کیا ہے, اور وہ طلب ہو جاتا ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو طلب کر لیا. یہاں ہمارے ہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے, کہتے ہیں او بلا لیا, کیا ہو گیا فلانا, کسی کے صاحبزادے کو بلا لیا تو وہ کہتے ہیں اوہ یہ تو آسمان ابھی گرنے والا ہے. جی ہاں, امیر المومنین حضرت علی کو جب پیغام ملا قاضی کا تو آپ بڑے نوٹس ملا, نوٹس ملا, جی نوٹس ملا, صحیح الفاظ یہی ہیں, بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. تو آپ بڑے ہی اطمینان سے اور فوری طور پر عدالت میں گئے, اور آپ سے بالکل ایک عام مسلمان جیسا سلوک کیا گیا. یعنی امیر المومنین ساتھ لے کے گئے؟ نہیں, ہرگز بھی نہیں. کوئی منسٹر کوئی یہ وہ لے کے نہیں گئے ساتھ؟ اور وہاں بھی بہت ہی کمال ہے جی, وہ بات بڑی اہم ہے. سنائیں نا. آپ نے جو اپنے گواہ پیش کیے کہ یہ ذرا علی ابن ابی طالب کی ہے, امیر المومنین کی, وہ حضرت امام حسن ایک گواہ تھے, اور دوسرے گواہ تھے آپ کے غلام حضرت قمبر. تو قاضی شرح نے ان دونوں گواہوں کو کل عدم قرار دیا, انٹرسٹڈ وٹنس. جی ہاں, اور کہا کہ جی ان دونوں کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. ایک آپ کا صاحبزادہ ہے اور ایک آپ کا غلام ہے, اور اسلام نے اور خود آپ نے یہ حکم دے رکھا ہے, اور میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. چنانچہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم زندگی بھر قاضی شرح کی تعریف کرتے رہے, اور آپ نے انہیں بحال بھی رکھا.
اور پورا تعاون اور پوری اسٹیٹ کی سپورٹ دی قاضی شریح کو. کوئی جلوس اس پہ چڑھائی وغیرہ نہیں کی جاتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ لے نہیں جاتے بس وہ تو غازی صاحب اپنے ورکر لے جاتے جا کے چڑھائی کرتے. وہ جب آپ قاضی کی فرما رہے ٹکرائی تھے نا کہ حضرت امیر المومنین جھاڑو دیتے تھے بیت المال میں غریبوں کے لیے، جھاڑو تو دیتے ہیں لیکن وہ اٹھا کے سارا جو ہے نا بیت المال کے پیسے اپنے گھر کی طرف بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے سیاستدان، اصل میں سارا اچھا پھر وہ یہودی مسلمان ہو گیا؟ جی بالکل، یہی ظاہر ہے، دیکھ کے؟ بالکل بالکل. چونکہ اس نے بعد میں آ کر حضرت امیر المومنین کو زرہ دی کہ جی یہ واقعی آپ کی ہے، واہ واہ، آپ عدالت میں اسے اپنا ثابت نہیں کر سکے لیکن یہ آپ کی ہے، یہ ہے آپ کی، آپ ہی کی ہے، انصاف دیکھ کے. انصاف دیکھ. اچھا جی، اس میں ایک بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ قاضی شریح سے حضرت کی ملاقات ہوئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی. انہوں نے کہا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ حسن جھوٹ بول سکتا ہے یا غلام قمر؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج مشرق بجائے مغرب سے نکلے، امام حسن جھوٹ ہی بول سکتے. آنے والے جو بیٹے ہوں گے نہ حسن کی طرح کے سچے ہوں گے نہ غلام قمر کی طرح کے ہوں گے، اس لیے میں نے تو آنے والے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. سیدنا علی المرتضیٰ کیسے حکمران تھے، کتنا غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اور دیانت کے جو معیارات انہوں نے قائم کر دیے وہ اتنی عظمتیں اور رفتیں ہیں کہ یوں کر کے دیکھیں تو آدمی پگڑی نیچے گر جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. صدیقی صاحب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی، چھوٹی صاحبزادی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ وقت، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بیٹی نے، جس طرح ہمارے یہاں پراٹھا وہ چوپڑی ہوئی روٹی جس کو کہتے ہیں، مچپڑ اس کو کہتے ہیں، چوپڑی ہوئی روٹی جس کے اوپر زیتون کا تیل لگا ہوا تھا اور شہد کے ساتھ کھا رہی تھی. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے کا جو امیر ہے اس نے یہ گفٹ بھیجا تھا. آپ نے فرمایا نہ یہ تو بیت المال کا تھا، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے. آپ نے بیت المال کے انچارج کو بلایا، وہ جو شہد کی ابھی بوتل باقی تھی وہ بھی اس کے حوالے کی، اور جو زیتون کے تیل کا وہ ڈبہ تھا، کلو 2 کلو 5 کلو ہوگا، وہ بھی واپس کیا، اور اس کو کہا کہ میری بیٹی نے 2 چمچ، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ شہد استعمال کیا ہے، یہ بیت المال سے میرے وظیفے میں سے کاٹ لیا جائے. بیت المال کے معاملات میں تو آپ اس قدر محتاط ہیں کہ حیرت ہوتی ہے جی. اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ جب مال غنیمت اس میں آتا ڈھیریاں لگاتے تو اب یہ فلاں کی تو اس کے لیے بھی قرعہ نکالا کرتے تھے. اللہ، کیونکہ بسا اوقات ڈھیری لگانے میں، تقسیم کرنے میں کوئی ایک آدھ چھٹانگ ایک بڑی ہو جائے ایک چھوٹی ہو جائے جی، تو یہ نہ ہو کہ میری طرف سے یہ کسی کی فیور نہ ہو جائے. آپ قرعہ نکالا کرتے تھے جی. ایک بار برابر تقسیم کیا گیا تو دیکھا کہ جو کی ایک روٹی علیحدہ رہ گئی ہے، اس کے بھی آپ نے 60 ٹکڑے کیے. اللہ، اور ہر ڈیری پہ ایک ٹکڑا رکھ دیا جی. سبحان اللہ. اس قدر آپ یہ دیکھیں کہ احتیاط ہے. ویسے اب بھی موجودہ دور میں بھی قرعے نکلتے ہیں لیکن وہ اپنوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. مثلا اگر گھر کے عزیز و اقارب ملا کے 20 ہے نا تو 20 ہی پرچیاں ہوں گی. آپ 200 پرچی ڈال دی ہوگی، 200 میں نام 20 ہی ہوں گے کہ جو پرچی نکلے گی وہ اپنے کی نکلے گی. بس یہ جو عقل ہیلا ساز ہے نا جی، اس کی تو پھر یہی کار فرمائیاں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فقاہت عطا ہوئی، پھر یہ اس کی برکت ہے نا جی. علم کو استعمال کیا. حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے نا کہ میں نے اپنے علم پہ عمل کرنے سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں دیکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے علم پر عمل بھی کیا جی. اور آپ دیکھیں کہ گریہ شبانہ ہے، تہجد ہے، اور آد و وظائف ہیں، پھر علم کا ابلاغ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کا مطالعہ کریں نا تو پوری زندگی ایک فعال زندگی نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں اور گھوڑے کی پیٹھ پہ رہے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس استحضار کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، جس شعور کے ساتھ اور آگہی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا بڑا خیال رہتا ہے، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو حضور خود نظر التفات فرمایا کرتے تھے، سبحان یا میں سوال کیا کرتا تھا اور اگر میں خاموش ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر التفات فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر میر تنولی صاحب، آپ کا ایک قول مبارک ہے سید علی مرتضیٰ کا کہ یہ جو کرسی تمہیں ملی ہوئی ہے اگر یہ مضبوط ہوتی تو کبھی تمہارے پاس نہ آتی، یہ تو چینج ہوتی رہتی ہے، بلا شبہ یہ جو اقتدار ہے یہ انہوں نے کبھی اس طرف۔ اچھا ایک بات جو بہت اہم رہ جائے گی اس طرف آپ توجہ فرمائیں، اتحاد آج امت کا جو ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات پہ ہو سکتا ہے کس طرح؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں اور راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے درمیان کوئی رنجش ہوتی اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اتنی بڑی روایت کو چھپا جاتے۔ جی بھائی صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اتحاد سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بڑی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے بھی شاید نظامی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ علی تو میرے لیے مثل ہارون ہے، بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات، آپ اس پہ غور کریں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے، ٹھیک، جب ہارون علیہ السلام سے امت ہٹی تو تفرقے میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ واہ، جو میں پہلے جس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی اوصاف ہیں صحابہ کے وہ سارے کے سارے ذات نبوت سے مستنیر ہیں، حضور کی ذات سے ان کو مل رہے ہیں، حضور عطا کر رہے ہیں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی حضور نے بیان فرما دیا۔ جس وقت میری امت علی کے حوالے سے متزلزل ہوگی، متفرق ہوگی، تو پھر وہ کبھی اتحاد پہ نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ کے زمانے میں خوارج کا فتنہ پیدا ہوا۔ خوارج کیا ہیں؟ ایک جملے میں علی سے بغاوت، علی سے بغاوت نہیں، کیا اس کو کہتے ہیں؟ حسد۔ حسد۔ دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے جب انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا، اس سے ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا۔ اب بقیہ ساری ڈیٹیلز ہیں، بقیہ اس کی تفصیلات ہیں، آپ اس کے عقیدے میں جائیں، ان کی پالیسی میں جائیں، ان کی جو کچھ بھی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات سے جب وہ ہٹے تو اس کے بعد امت کے اندر تفرقہ بازی کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح کی کوئی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علی کا ذکر سن کے جو خوش ہو یہ ایمان کی نشانی ہے؟ جی ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جو امتیازات اور اوصاف بتائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی محبت کو میزان ایمان قرار دیا گیا ہے۔ واہ، یعنی جس کے دل میں حضرت علی کا ذکر سن کے فرحت محسوس ہوگی، جی ہاں بالکل، محبت علی کسوٹی ہے، آپ پرکھ سکتے ہیں اس سے بالکل۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی ایک عجیب ہے جی، حضرت علی کے بارے میں ہی فرمایا کہ آپ کے حوالے سے دو گروہ بڑی مشکل میں ہوں گے، ایک وہ جو آپ کی محبت میں بہت زیادہ مبالغہ کریں گے، اور ایک وہ جو آپ کی شان میں کمی کریں گے۔ تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ اس میں محتاط رہنا۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی بتائیں، سوال بتائیں علی صاحب۔ جی سر، آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قانونی زندگی کو ہم اپنے قانون میں شامل کر لیں تو ہم اس سے کافی ثمرات اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی یہ جو انٹرسٹڈ، میں یہی تو بتا رہا ہوں، انٹرسٹڈ وٹنس کا تصور حضرت علی نے بتایا۔ اسی طرح یہ جو گواہ ہوتے ہیں نا، جب ایک گواہ عدالت میں جا کے اپنی گواہی دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرا گواہ اندر نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ایک گواہ گواہی دے رہا تھا، دوسرے گواہ اندر بیٹھے ہوئے تھے عدالت میں، اس کو سن رہے تھے، تو وہ گواہی ڈسکارڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی حضرت علی نے تصور دیا ہے پہلی دفعہ، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ دیکھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ ایک دن فرمانے لگے کہ اگر فقاہت دین جو ہے نا وہ سمجھنی ہے اور علم سیکھنا ہے تو اس وقت تین لوگ ہیں، ایک دمشق میں ہے، ایک کوفہ میں ہے، اور ایک مدینہ میں ہے۔ دمشق والا بھول جاتا ہے تو کوفہ والے سے پوچھتا ہے، کوفہ والا بھول جاتا ہے تو مدینے والے سے پوچھتا ہے، اور مدینے والا کسی سے نہیں پوچھتا کیونکہ وہ مشکات نبوت سے براہ راست فیض حاصل کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دمشق میں تو میں ابو درداء ہوں۔ اچھا، حضرت عمر نے انہیں دمشق کا معلم بنایا تھا، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود ہے، اور مدینہ میں علی مرتضیٰ ہے۔ میں بھول جاتا ہوں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہوں، وہ بھول جاتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت۔ اچھا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں سے میرا اختلاف بھی ہے، جب ان کو کسی معاملے میں ضرورت پڑتی ہے، فقہی معاملے میں، تو میری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے ان کو لکھا کہ جناب یہ جو وراثت ہے
یہ مخنث جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے، یعنی مرد والا حصہ دیا جائے یا عورت والا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا میڈیکل چیک اپ کر لیا جائے، اگر اس کے اعضاء مرد کے زیادہ غالب جنس کی قریب ہیں طرف۔ تو اس کو مردوں میں شامل ہو جائے گا، اور دوسری صورت ہو آداب حکمرانی کا بھی حضرت علی نے وہ معیار قائم کیا ہے جو اسلام کا مطلوبہ ایک اور معیاری معیار ہے، واہ اور بہت ہی کٹھن ہے اس پر چلنا۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے، کپڑے خریدنے تھے، ایک دکان میں داخل ہوئے، دکاندار نے اٹھ کے ادب و نیاز سے سلام عرض کیا، آپ سلام و دعا لے کے واپس آ گئے۔ دوسری دکان میں چلے گئے، وہاں بھی ایسا ہوا۔ تیسری دکان میں ایک بچہ موجود تھا، اس سے آپ نے خریداری کی، 3 درہم لے لیے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو اس لڑکے کا باپ 1 درہم واپس لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں دکانوں پہ گیا، ہر ایک نے مجھے پہچانا اور میں نے سودا لینا ان سے مناسب نہیں جانا کہ امیر المومنین کو پہچان کر وہ رعایت نہ کریں۔ اللہ، اور وہ بچے سے میرا سودا بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے رضا و رغبت سے مال دیکھ سمجھ کر اور پسند کر کے خریدا ہے، اور 3 ہی درہم دیے ہیں، آپ مجھے 1 درہم واپس نہ کریں۔ یہ وہ معیار ہے جو اسلام نے اور ہمارے خلفائے راشدین نے، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ نے قائم فرمایا۔ اپنی جب یمن کے لیے رسول اللہ نے آپ کو متعین کیا تو خود فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک عجیب و غریب صفت ہے، آپ ذکر کرتے ہیں جب اپنے بارے میں تو ظاہری انکسار سے، عجز سے۔ پہلی آواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے لوگوں کو قبیلے کو بلایا تو حضرت علی کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ واہ، یعنی آغاز کہاں سے کیا؟ ظاہری طور پر مکمل کرنا ہے اپنے واقعہ۔ کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب، سید لیاقت علی بنیامین ایڈوکیٹ بول رہا ہوں جی۔ او بسم اللہ، بسم اللہ، پیر جی زندہ باد، پیر سید بنیامین شاہ ولی کامل سیال کوٹ شہر اقبال۔ بسم یہ اللہ۔ ہے کہ آپ بچپن طالب علمی سے ہی ماشاءاللہ مردم شناس رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ، اس مزاج جو نورانی چہرے ہیں سب آپ نے بٹھا لیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ذرا بتا دیں کہ جو حضرت علی نے پریزن رول فریم کرائے ہاں، اپنے قاتل کے بارے میں، کیا واہ حسن اسے اس میں سلوک کرنا کہ قیدی ہے، واہ اس کو اچھا کھانا دینا، اس کو نرم بستر دینا، شربت پلانا، کر دے تاکہ ہمارے پریزن رول بھی بہتر ہو سکے۔ واہ واہ واہ، شاہ صاحب کمال ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سید بنیامین شاہ بڑے سینئر آفسر تھے، یہ ہمارے دور میں یونیورسٹی میں ہوتے تھے، اب ریٹائر ہوئے ہیں، تو یہ حضرت امام صاحب کی اولاد سے ہیں، سیال کوٹ، امام الحق اور امام الحق، اور یہ سچے سید ہیں۔ ہم نے ان کی جوانی اتنی پاکیزہ دیکھی ہے سید بنیامین شاہ کی، ان کا چہرہ آج بھی ایسے جیسے چاند چمکتا ہے، سچا سید ہے۔ جی میں پچھلے دن نیو یارک گیا تو مجھ سے کچھ لوگ ان کا نمبر مانگ رہے تھے۔ ہاں، ایسے بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ۔ جی جناب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ پریزن رول، یار یہ تو آپ کا میں عرض سبجیکٹ کر بنتا دیتا ہوں، ہے، دیکھیں پریزن رول وہ کہتے ہیں کہ سیٹ ہو گئے اس سے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے جس انداز سے تمام جو معاملات ہیں ریاست کے ان کو سیٹ کیا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک ریئل وزڈم، ایک قانونی بصیرت اور جو حقیقی معنوں میں آفاقی قدریں وہ آپ کو کار فرما نظر آئیں گی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنگ جمل ختم ہو گئی، کتنا کچھ ہو گیا، ختم ہوتے ہی آپ نے اعلان فرما دیا کہ پورے میدان جنگ میں اعلان کروا دو، ہر وہ شخص جو ہتھیار چھوڑ کے چلا گیا، ہر وہ شخص جس نے لڑنے سے انکار کر دیا، بچہ عورت کوئی، اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ یعنی آپ کو وہ اعلان سنتے ہی لگے گا کہ فتح مکہ کا اعلان دوبارہ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت بھی نہیں اٹھانا سوائے ان تلواروں کے جن سے یہ آپ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کا لشکر اس میدان میں چکر لگا رہا تھا، مال غنیمت کے ڈھیر تھے اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ علی نے روک دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی جو قومی ہماری زندگی آج کی کے ساتھ جو ریلیونس بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنی مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں، آپ نے جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں، معیارات ہیں، اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا پورا دور خلافت ایسے لگتا ہے یہ دوسرا بستر نبوت تھا، جہاں پہ آپ کو امانتیں پھر سے لوٹانی تھی امت کو واپس۔ جس طرح سے آپ نے ہجرت کے موقع پہ آپ سے کی دی ہوئی امانتوں کو لوٹایا تھا، یہ کون سی امانت تھی؟ یہ خلافت کی امانت تھی جو ضائع ہو رہی تھی، اور آپ اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ حق پہ کھڑے رہے، اور اس حق کے لیے پھر آپ نے اتنی قربانیاں دی۔ جب جنگ جمل پہ آمنا سامنا ہو گیا
تو حضرت عمار بن یاسر آپ کے لشکر میں تھے، تو بہت سے صحابہ اس لیے متزلزل ہو گئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمار حق کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا ہے عمار تیرا مقابلہ ایک باغی گروہ سے ہوگا اور تو اس کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ اچھا، جب یہ بہت سے صحابہ تو یہاں متزلزل ہو گئے، جنگ سے پہلے آپ نے فرمایا میں زبیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، زبیر کو آگے بلاؤ، حتیٰ کہ دونوں کے گھوڑے قریب ہو گئے، تو آپ نے ان کے کان میں کہا زبیر آپ کو یاد نہیں کہ آپ اور میں جا رہے تھے، اور آپ سے نے فرمایا تھا کہ تیرے ساتھ جو شخصیت جا رہی ہے یہ حق سے ہٹ نہیں سکتی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ واپس گئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا میں تو چلا۔ انہوں نے کہا ابا جان کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات یاد نہیں تھی، علی نے یاد دلا دی۔ اصل بات آگے آ رہی ہے، راستے میں ایک شخص نے حضرت زبیر کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا، وہ آیا تلوار لے کے اور آگ کے سیدنا علی مرتضیٰ کو پیش کی کہ آپ کے لشکر میں مخالف ایک لڑ رہا تھا، میں اس کو قتل کر کے آ گیا ہوں، میدان جنگ گرم ہے، آپ کیا فرماتے؟ فرماتے یہ تلوار تم لائے ہو؟ یہ وہ تلوار ہے جس کے مالک نے اس تلوار کو بارہا حق کے غلبے کے لیے استعمال کیا ہے، تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لو۔ اس نے کہا علی حیرت ہے، ہم تمہارے دشمنوں کو ماریں اور تم ہمیں جہنم میں بھیجو، یہ حق گوئی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے خلافت کے اس چراغ کو جسے فتنے کی آندیاں مٹا رہی تھیں، بجھا رہی تھیں، جلا کے دکھا دیا۔ اور وہ اوصاف جو ہیں جس کو محمد رسول اللہ کے بعد سورہ فتح میں 4 اوصاف بتائے، دیکھیں انتہا علی پہ ہو رہی ہے، ماؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ جو چیز ہے یہ جمع ہو جاتی ہے آگے، دیکھیں جہاں پہ آ کے مور لگ جاتی ہے اوصاف سیماہم بھی تو انہی کے بارے میں ہے، انہی کے بارے میں، سیماہم تو نتیجہ ہے نا، دیکھیں غازی صاحب یہ تو نتیجہ ہے نا، جیسے اب آپ فرما رہے تھے ان کا چہرہ چمکتا ہے، دیکھیں چہرے بولتے ہیں، ان کی شخصیات، ان کی باڈی لینگویجز، ان کا ہر اسلوب حیات پھر اس کی برکات کا مظہر بن جاتا ہے۔ علی مرتضیٰ ان اوصاف کے مظہر ہیں۔ پھر امام حسن کا وہ جو اثار کر دینا امت کے اتحاد کے لیے، پھر یہ اسی تربیت کا بے نتیجہ شک و شبہ، اس کی تو بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دے رکھی تھی، وہ اور حدیث جی میں ہاں اشارہ کہ جی یہ میرا بیٹا سردار ہے امت کا، اور یہ امت کے 2 گروہوں کو اکٹھا کرے گا، ان کے اتحاد اور اتفاق کا باعث ہوگا۔ اقتدار چھوڑنا کتنا بالکل مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے حضور، کسی سے پوچھیں ایسے لگتا ہے جان نکل رہی ہے۔ ذرا کوئی شک پڑ جائے کہ اقتدار جا رہا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہ جو رحماء بینہم کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش طبعی فرماتے تھے حضرت علی سے، کھجوریں کھا رہے تھے سارے صحابہ کے ساتھ میں، وہ سنائی دیں واقعہ بڑا مزیدار تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے، اور پھر جی ہاں صدیق اکبر بھی کھا کے جی ادھر ہی رکھتے رہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی علی کو دیکھو، انہوں نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بجا فرما رہے ہیں، باقی سارے گٹھلیوں سمیت کھاتے رہے۔ اور پھر خلفائے راشدین جو صاحبین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں حضرت علی تھے۔ دیکھیں نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا ہے، وہاں جب نماز جنازہ ہونے لگی تو سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں نہیں جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ تو یہ دونوں حضرات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ذرا طویل القامت تھے، بیچ میں حضرت علی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم بالکل لنا کی طرح ہیں، یعنی لام کے 2 جیاں اور بیچ میں۔ تو حضرت علی نے برجستہ فرمایا، اور کیا بات ہے، آپ نے فرمایا بیچ میں سے نون نکل جائے نا تو پھر لا ہو، لا ہی رہ جائے گا، پھر تو لا ہی رہ جائے گا، جس کا مطلب ہے نتھنگ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات بالکل آپس میں اس طرح تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، قرآن نے جو کہہ دیا، قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایسا ہی جی صدیقی صاحب ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جناب جس رسالت طرح آپ کی کہتا کلامی ہوتی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ امت آج بھی بہترین امت ہے، لوگ بڑے کہتے ہیں کہ یہ خرابی ہے، یہ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن نے کہا کن تم خیر امت ہے، بے شک تم بہترین امت ہو، تو قیامت تک بہترین ہو، صرف جو تھوڑے بہت گڑبڑ ہیں، اور وہ گڑبڑ بھی یہ ہے جس دن جہاں بھی حکمران اچھے آ گئے مسلمانوں کو مل گئے، اس جیسی امت ہے ہی نہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی ایک فعال زندگی نظر آتی ہے، جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شجاعت میں اور حضور سے اقتصاب میں فعال ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے استحکام میں آپ کا کتنا حصہ ہے، مشاورت آپ کی ہے، پھر عدالت میں، پھر فیصلوں میں، پھر فقاہت میں، کیونکہ آپ باب علم ہیں، تو علم کی جتنی بھی روایتیں پختہ ہوئی ہیں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بنیادی کردار ہے۔
علم تفسیر کے حوالے سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس اس میں نمایاں ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہیں. فقاہت میں میں نے ذکر کیا جی. اور اس طرح دیکھ لیں کہ جو تدوین ہوئی عربی قواعد کی اس کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا. جی ہاں ہجری کا آغاز ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اپنی خلافت کے زمانے میں شجاعت کا اظہار تھا اور خلافت راشدہ کے زمانے میں آپ کی قضاعت اور علم کا اظہار بہت اچھے علم کا اظہار تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اللہ مجھے اس دور میں زندہ نہ رکھے جس میں علی نہ ہو. جی جس میں علی نہ ہو. جی اتنی بڑی بات ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نہاوند کا محارکہ پیش تھا تو ایک دفعہ اس پہ اتفاق ہو گیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب خود جائیں, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انتہائی مؤثر طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کی اور روکا اور کہا کہ آپ کتب کی طرح جو ہیں وہ ہیں امت کے لیے اور اس مرکز پر ہیں. حضرت عمر نکل گئے تھے لیڈ کرتے ہوئے, مدینہ سے کافی دور چلے گئے تھے, وہاں جا کے پھر آرگو کیا دوبارہ, پہلے کہا تھا پھر دوبارہ کہا کہ نہیں یہ نہیں. اچھا جی اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ صحابہ کی باہم محبت کتنی تھی, ورنہ وہ کہتے ہیں اچھا ہے خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں یہ لڑیں وہاں پہ شہید ہو جائیں تو ہماری جان. اور نائب بھی انہیں بنا کے جا رہے تھے, نائب بھی حضرت علی تھے. یہ رحماء بین ہم کی تو تفسیر تھے یہ لوگ. کمال کی بات آپ نے کی ہے, بہت اعلیٰ نکتہ. جی جناب. جی ہاں ویسے بالکل جیسا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک جست واحد تھے اور اس انداز سے ایک دوسرے کے اوپر جو ان کا اعتماد تھا. آپ دیکھیں جب سیدنا عمر فاروق کا وقت آیا آخری تو آپ نے کمیٹی بنائی کہ ان لوگوں پر مشتمل جو احباب ہیں ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے. اس ساتھ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اگر ان لوگوں نے علی پر اتفاق کر لیا تو یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کمنٹ ہے آپ کا, فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے, لیکن آپ نے فرمایا اگر, آپ نے خاص لفظ ارشاد فرمایا لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر اس امت نے علی پر اتفاق کر لیا تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی, کبھی تباہی کی طرف نہیں جائے. آج بھی اگر سیدنا علی مرتضیٰ پہ کیوں جی ڈاکٹر صاحب رکھے ہو جائیں بالکل ایسا سب ختم ہو جائے گا. اور بنیاد اسی کو بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک, ہے نا. ہاں جی قوم اسی پہ مین گروہ جو ہیں وہ اسی پہ. اچھا عجیب بات ہے غازی صاحب, وہ ہستیاں جن سے ہماری محبت ہے, ارادت ہے اور جن کی ساری زندگی اتفاق اور اتحاد کی علامت بن کے رہی, جو پیغام امن و محبت ہیں, انہی پر ہمارے تنازعات ہیں, وجہ نزاع بنا دیا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورت ہے. ڈاکٹر صاحب اب تو افسوس کی بات یہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ میڈیا پہ بحث ہو رہی. ایسا ہی ہے, یعنی سب سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں خود کو, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی صفات اور آپ کے پیغام کے حوالے سے گروہ بندیوں کا شکار ہیں. اس سے بڑی المناکی کیا ہے, یعنی جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ اکٹھے ہوں, ایک پلیٹ فارم پہ رہیں, اور حضرت علی المرتضیٰ جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, مطلوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کی ذات میں اور ان کے پیغام میں اور ان کے طرز عمل میں تو بالکل اس کے سوا اور کوئی رستہ کوئی نہیں ہے کہ ازراہ کرم آ جائیے, واپس سارے اختلافات چھوڑ کے ایک جگہ پر آ جائیے اور اس کو صحیح معنوں میں خیر امت بنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یمن بھیجا تو آپ نے میری زبان کے لیے دعا فرمائی کہ اس کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ حق ہو اور اسے فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی دشواری نہ ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی بھی نوعیت کا کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ جب نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زرہ فروخت کر دیجئے حق مہر کے لیے اور باقی تیاریوں کے لیے. حضرت عثمان نے زرہ واپس کی, پیسے بھی واپس. جی بالکل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی زرہ پہننے کا خیال نہیں آتا تھا. ایسی میں جنگ میں جاتا تھا کیونکہ میں نے زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا کہ ذرا بیچ دو, یہ فلاں چیز تو کام آتی ہے, یہ فلاں چیز تو کام آتی ہے, یہ فلاں چیز تو کام آتی ہے, ذرا بیچ دو. اور بسا اوقات صحابہ یا آپ کے صاحبزادگان روک کر آپ کو زرہ پہناتے تھے, آپ کو کوئی ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوتی تھی. عبادت میں انہماک یعنی تیر, ہاں جی تیر اس وقت نکالنا, ہاں پورے جسم میں اتنی نرمی اور ملائمت آ جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بدن آنسوؤں کا بنا ہوا ہے, رکت اور گداز طاری ہو جاتی تھی اور سرجری ساری آپ کی حالت نماز میں ہو سکتی تھی اور آپ کے انہماک میں. جی ہاں ہوئی میجر سرجری. اس زمانے میں تو وہ بھی پیتھیڈین بھی نہیں تھا, کوئی بیہوش کرنے میں. اچھا جی وہ جو واقعہ ہے کہ بنو سلیم کا شخص آیا اور اس نے آ کے اسلام قبول کیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بوڑھا آدمی ہے ذرا، تو آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کا معاملہ تمہارا ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جناب، بنو سلیم کے کل جو قبیلہ ہے اس کی تعداد 2000 کے یا 3000 کے قریب ہے، ان کا سب سے غریب شخص میں ہوں، اس سے غریب اس قبیلے میں کوئی نہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، بہترین ان کا اونٹ تھا قیمتی، ان کا یا رسول اللہ یہ سواری تو میں اس کو دیتا ہوں، یہ واپس دور جانا ہے اس کا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بہت اعلیٰ امامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اتارا رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے ان صحابی کا نام اس وقت مستحضر نہیں، سیدنا سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی، کہ جائے ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کھانے کا تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہلے امہات المومنین کے حجرے میں دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا، اتفاق یہ واقعہ مکمل کر دیا، پھر سیدہ کے پاس گئے، جی ہاں، پھر اور انہوں نے اپنی چادر مبارک دی کہ اس کو گروی رکھو شمون یہودی کے پاس، اور اس سے لاؤ اور یہ میں کھانا پکا کے اس بابے کو دوں۔ جب شمون نے دیکھا تو اس نے چادر پہچان لی، ظاہر شاید اسی سے خریدی ہوئی ہوگی کسی وقت میں، تو اس نے کہا یہ کیا چادر تم لے کے آئے ہو؟ کہا جی کہ ان کے گھر میں اور کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان نے بھیجا ہے ایک سائل، تو اس کو خالی نہیں لوٹانا، یہ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ شمون نے فوری طور پہ وہ چادر واپس کی۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری اللہ کے محبوب پیغمبر ہوں گے ان کا خاندان اتنا سخی ہوگا کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کے بھی سائل کی ضرورت کو ضرور پورا کریں گے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے، تو یہ اس خاندان کی ہر پر تیری نسل پاک میں ہے۔ دیکھیں نا، قیمتی کپڑا کہیں سے آتا ہے تو غلام کو پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جوان ہو۔ جناب شیر میاں داد، اب ہماری گفتگو اس کیا اس کو کہتے ہیں جی نہج پہ آ گئی ہے، اس معراج پہ آ گئی ہے جہاں آپ کا آگے ذوق ہمارے کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہو گیا۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں پیش۔ جی ماشاءاللہ۔ مقصود کائنات خیرالنساء حسین حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام
हुआ तन से कैसे वो सर जुदा, हुआ तन से कैसे वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरे सामने वही ज़ात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेर खुदा कहें, जिन्हें बाब सल्ले अला कहें, जिन्हें बाब सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको ज़ाते अली कहें, वही जिनको ज़ाते अली कहें, वही खुलता है मैं ही खाम हूँ, मैं तो वो तो रहमतों का है आसमां, वो तो रहमतों का है आसमां, वो तो पाक है वो है मेहरबान, वो तो पाक है वो तो मेहरबान, मेरे सर पे उनका है साहिबा, मेरे सर पे उनका है साहिबा, मैं हूँ मंगता आजिज़ नातवा, मैं हूँ मंगता आजिज़ नातवा, ओ भला नबी की आल का, ओ भला नबी की आल का, ओ भला नबी की आल का, मुझे गले से लगा लिया, जो हसन हुसैन की आस है, वो तो मौला गाजी अब्बास है, वो दुआए फातिमा पाक है, दुआए फातिमा पाक है, वो दुआए फातिमा पाक है, हम उनके दर की खाक हैं, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का वेलकम बैक नाज़रीन किराम। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा विसाल का वक्त बिल्कुल जब करीब आ गया तो इमाम हसन भी थे और लोग भी उस वक्त करीब काफ़ी लोग थे, तो आपने फरमाया देखो वो फ़रिश्तों के वफूद आ गए हैं, वो देखो अंबियाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो देखे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अली तुम जिस हालत में इस वक्त हो इससे बहुत बेहतर हालत तुम्हारे ऊपर आने वाली है, तुम बहुत बेहतर जगह पे आने वाले हो। फिर आपने आखिरी जो अल्फाज फरमाए वो थे अलैकुमुस्सलाम और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा, और आपने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। तो ये उनका आखिरी वक्त आखिर जो है
وہ یہ تھا جی، اور پوری آمادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد بھی فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے استفسار فرمایا کہ جو گزشتہ امتیں ہیں ان میں سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس طرف رضا تھی تو عرض کی کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونجیں کاٹی وہ شخص سابقہ امتوں میں سب سے بدبخت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرمایا کہ اس امت کا سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ تو آپ چپ کر گئے. تو حضور نے فرمایا کہ جو اس گردن اور داڑھی کو خون سے تر کرے گا وہ اس امت کا سب سے بدبخت شخص. ابن ملجم سب سے بد نصیب بدبخت جب آپ کمینہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو عبداللہ بن سلام بھی بہت سے حقائق سے آگاہ تھے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر رہے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی گردن پہ تلوار چل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اطلاع دی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس آمادگی سے. اور ابن ملجم کو آپ دیکھتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ پھر اسے ہلاک کر دیں تو آپ نے مسکرا کے کہا پھر مجھے قتل کون کرے گا؟ نہیں میں اسے پھر مجھے قتل کون کرے گا؟ اور نہیں پھر فرمایا کہ ایک آدمی بدبخت جو ہے تم اس کے ہاتھ سے قتل ہو گئے. حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہوگا اس لیے میں نہیں اس کو مارنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جو تھے یہ کسی جگہ تھے باہر گیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک پرندہ شکار کیا ہوا کوئی گوشت پرندے کا لایا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، جیسے کالا تیتر بڑا زبردست ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیتر سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس آدمی کو بھیج میرے ساتھ آ کے کھائے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنی دیر میں دیکھا حضرت علی آ گئے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے محبوب جو ہوں، جی ہاں، تو وہ تو پھر ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا جب نام پاک آئے. اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں نا، آج ہمارے واعظین جو ہیں مختلف وہ کہتے ہیں علی فرماتا ہے، علی کہتا ہے، علی آیا. یہ تو گستاخی ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خطاب کرنا جیسے ہم آپس میں عام لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، یہ تو وعید فرمائی ہے، نہیں فرمائی ہے. دیکھا نہیں یہ جو اینکر باز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے میرا محمد یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اور جو خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء اعظام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے صدقے ان کا ذکر خیر بھی احترام اور عقیدت اور محبت سے کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے بریک لینی ہے، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام بہت مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھیں گفتگو کس نہج پہ پہنچ رہی ہے. جی ویلکم بیک. ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کی رات جو گزری یہ تاک رات تھی اور اب اس کے آخری لمحات ہیں، اور یہ وہ راتیں مقبولیت کی ہیں جو لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی، آج ہو سکتی ہے اس کا یہ آخر ہو. کچھ نشانیاں بعض اہل نظر نے دیکھی ہیں، اب وہ میں بیان تو نہیں کر سکتا، نہ ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن یہ وہ لمحات ہیں جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور آج کے روز آپ میں سے ہر ایک دعا کرے کہ اللہ کریم ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ کریم نصیب کرے. اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے جو عوام کے ہمدرد ہوں، جو عوام کے دکھ درد کا احساس کر سکیں. اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو کوئی ایسا مرد جری عطا فرما دے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا غلام، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، جو لوٹی ہوئی دولت عوام کی ساری واپس اس ملک میں لائے. اور یہ جو قرضے ہم پہ یہودیوں کے چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ جو باہر کے بینکوں کے قرضے ہیں پاکستان کے پاس، ورلڈ بینک کے، یہ ایک لمحے ایک دن کے اندر سارے قرضے اتر جائیں گے اور یہ ملک گہوارہ امن و رحمت بن جائے گا.
اب نعرے کے لیے ناظرین کرام تیار ہو جائیں. جو روز نعرہ میرے مہمان لگاتے ہیں میں لگاتا ہوں اور شیر میاں داد اور ان کے ساتھی ایک فضا قائم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا بستی بستی یہ نعرہ پھر زندہ کرنا ہے. وہی جذبے جو پاکستان حاصل کرتے وقت تھے انہی جذبوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پاکستان میں وہی بہاریں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی ہمارے ناظرین جو 92 چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میسیج کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, پھر ان کی فرمائش کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.